میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 27واں پارہ بڑی مشہور سورت سورہ رحمان کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا اور 2 صلے عطا فرمائے۔ حکم کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے بندو، جو کوئی تم میں سے مجھ سے ڈر جائے گا نا، جس پر بھی میرا خوف غالب آ جائے گا، اللہ فرماتا ہے وہ ایک نہیں 2 جنتوں کا مالک بن جائے گا۔ چند ایک باتیں خوف خدا کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے ہم اپنی زندگی آقا کریم علیہ السلام کے دین کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اس بات کو بیان کیا، تم مجھ سے ڈر جاؤ، میرا خوف جب تمہارے اوپر غالب آئے گا، اللہ فرماتا ہے 2 جنتیں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اے لوگوں یاد رکھو تمہارا جو پروردگار ہے وہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کے لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اب آگے کے لوگوں کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، پورا دن غلط کاری میں گزرتا ہے، ساری رات اللہ کی نافرمانی میں بیت جاتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، ایک دن خیال آتا ہے اب تو یار میں دن بدن اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، ان قریب مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اب وہ نیت کرتا ہے میں اپنے اللہ سے صلح کروں، اپنے مالک کریم کی رضا کو طلب کروں۔ جب وہ بندہ مومن گناہ گار بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار حدیث طیبات اس مضمون کے اوپر ہے، اس عنوان کے اوپر ہے۔ قرآن پاک کے بعد اس دنیا میں جو افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کتاب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث لکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا بندہ تھا جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر بیت گئی، جس کی ساری زندگی دن بھی گناہوں کے اندر، رات بھی غلط کاریوں کے اندر۔ جب اس پہ نزا کا وقت آیا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضور کی حدیث ہے، اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ میری وصیت تم نے یاد رکھنی ہے، جب میرے اوپر موت واقع ہو جائے، میری روح پرواز کر جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لکڑیاں اکٹھی کرنی ہیں، ان لکڑیوں میں آگ جلانی ہے، جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو میرے جسم کو آگ کے اندر ڈال دینا ہے۔ المختصر حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کا انتقال ہوا، جو اولاد تھی، بیٹے تھے، انہوں نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، لکڑیاں جمع کی، ان میں آگ جلائی، جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے نا، اپنے باپ کی میت کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر انہ علیم بذات الصدور، وہ مالک کریم تو دلوں کے سینوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بندے کی جو جسم تھا سارا خاک بن گیا، گرد و غبار بن گئی، اللہ تعالیٰ نے اس خاک کو، اس گرد و غبار کو حکم دیا کہ دوبارہ انسان کی شکل میں تم زندہ ہو جاؤ۔ اب جب وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے خطاب فرمایا، اے میرے بندے بتا تو نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کیوں کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، آگ کو جلانا ہے، میری مسجد کو داخل کرنا ہے۔ اب اس بندے نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار عالم، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، بس یہ سوچا ساری زندگی میں تجھے راضی کرنے والا کوئی کام نہ کر سکا، دن بھی گناہوں کے اندر گزر جاتا تھا، میری راتیں بھی غلط کاریوں کے اندر گزرتی تھی، میں نے سوچا کہ اللہ کا عذاب میں کیسے برداشت کروں گا، مولا آخر
آخری لمحے میں تیرا خوف میرے اوپر غالب آ گیا، تیرا خوف میرے اوپر طاری ہوا، اس لیے میں نے بیٹوں کو وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم اپنے بندوں سے یہ وعدہ فرما چکے ہیں کہ جو ہم سے ڈر جائے گا ہم اس کی بے حساب بخشش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی خوف خدا کی برکت سے بخشش فرما دی۔ غور کرنا ہے ہم نے اپنے اوپر، تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھے ہیں یار، ہم اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے عبادت کرتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا انداز کیسا ہے، ہم گناہوں کے اندر کس انداز سے بڑھتے جا رکھے ہیں۔ آج وقت ہے آقا کریم علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا، آج وقت ہے نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری علی رحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے چند ایک ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اب وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر پہ امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران، عدل اور انصاف کرنے والا رہنما۔ اللہ اس کو عدل و انصاف کی برکت سے یہ صلہ دے گا کہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر گزرتی ہے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل اللہ کے گھر مسجد میں لگا رہتا ہے۔ آج ہمارا دل گانے سننے میں لگتا ہے، فلمیں دیکھنے میں لگتا ہے، طرح طرح کے غلط کام کرنے میں ہمارا دل لگتا ہے، لیکن اگر دل نہیں لگتا تو نماز پڑھنے میں نہیں لگتا، اگر دل نہیں لگتا تو کلام پاک کی تلاوت میں نہیں لگتا، اگر دل نہیں لگتا تو اللہ کے گھر مسجد سے ہمیں پیار نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا پیار، جس کی محبت اللہ کے گھر مسجد سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی یہاں پر یہ بھی حدیث سماعت فرمائی جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، رب کے فرشتے کہیں گے تم پل کو پار کر کے جنت میں چلے جاؤ، آگے سے وہ لوگ کہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ پل صراط یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا پل ہے، یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ رب کے فرشتے کہیں گے لوگوں بتاؤ تم دنیا میں رہ کے سمندروں کو، دریاؤں کو کیسے کراس کرتے تھے، کیسے پار کرتے تھے؟ آگے سے وہ لوگ کہیں گے ہم کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے پاس کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان لوگوں نے جن جن مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہوگی وہ مسجدیں کشتیوں کی شکل میں آ جائیں گی، اپنے نمازیوں کو بٹھا کے جنت کے اندر چھوڑ کے آئیں گی۔ اگر آج دنیا میں رہ کے رب کے گھر سے پیار ہوگا نا تو یہ رب کا گھر وفاداری کر کے اپنے نمازیوں کو جنت کے اندر داخلہ دلوائے گا۔ چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، حضور فرماتے ہیں وہ دو بھائی جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپس میں علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ پانچویں نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ أَخَافُ اللَّهَ، وہ عورت جس نے کسی مرد کو بدکاری کی دعوت دی،